الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، گزشتہ درس میں جو غسل کے وجوب کے لیے اسباب کا بیان تھا وہ حیض تک پہنچ گیا تھا۔ حیض کا بیان ہو گیا تھا کہ اس کی 3 صورتیں ہم نے بنا کر بیان کی تھی۔ آج کے درس میں وَكَذَا النِّفَاسُ بِالْإِجْمَاعِ کہ نفاس بھی ان معانی میں سے ہے جو غسل کے ایجاب کے لیے سبب ہے، یعنی نفاس کا خون جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے اس خون کو نفاس کہتے ہیں، اور وہ 40 دن یا اس سے کچھ کم اتنی مدت تک ہو، وہ مدید مدت تک گویا کہ وہ خون ہوتا ہے۔ تو حیض کا تو میں نے بتا دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے، یہاں مدت زیادہ ہے، خون بھی زیادہ آتا ہے، تو اس خون کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب خون منقطع ہو جائے تو اس وقت غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ جب ضرورت پڑے، یعنی نماز کا وقت داخل ہو جائے یا کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، تو طہارت کے بغیر جائز نہیں ہے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں حیض کے لیے تو قرآن عظیم کی نص تھی، وہاں اس کا ذکر ہو گیا۔ نفاس کا ذکر چونکہ قرآن عظیم میں صراحتاً نہیں ہے، اس لیے نفاس کے لیے فرما دیا کہ نفاس کی وجہ سے جو تم کہتے ہو کہ غسل واجب ہو جاتا ہے، شرعی دلیل اس کے لیے کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بالاجماع، اس کے لیے شرعی دلیل جو ہے وہ اجماع امت ہے۔ اجماع جو ہے یہ دلائل شرعیہ میں سے ایک مضبوط دلیل ہے کہ اس پر اجماع ہے مجتہدین کا کہ جب عورت کو یہ خون آ جائے تو اس کے اوپر غسل بوقت انقطاع یا انتہا واجب ہو گیا۔ اجماع جو ہے اس کے لیے مدار ہوا کرتا ہے، جس امر پر مجتہدین کا اجماع ہو اس اجماع کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ تو بنیاد یہاں پر نفاس کو تو قیاس کرتے ہیں مجتہدین حیض پر، اور حیض کے لیے بنیاد آپ جان چکے ہیں کہ وہ نص ہے، وہاں نص ہے۔ تو گویا کہ اجماع کے لیے بنیاد جو ہے وہ تو قیاس ہے، کیونکہ جب حیض کا خون بھی کم ہے، مدت بھی کم ہے، نفاس میں خون بھی زیادہ آتا ہے، مدت بھی لمبی ہے، تو اگر وہاں غسل واجب ہو جاتا ہے تو یہاں تو بدرجہ اولیٰ واجب ہو جانا چاہیے۔ تو وہ نص جو حیض کے لیے، حیض کی وجہ سے غسل کے ایجاب کے لیے سبب ہے، وہی نص یہاں اجماع کے لیے بھی بنیاد ہے۔ یہ تو ہوئے گویا کہ 4 قسمیں
غسل کی وہ جو فرض ہیں، غسل کی جو قسمیں گزری ہیں وہ فرائض میں سے ہیں۔ اب شروع فرماتے ہیں وہ اقسام جو فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَسَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین وعرفۃ والاحرام۔ یہ چار قسم کے جو غسل ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دے دیا، یعنی ان چار غسلوں کو گویا کہ حضور نے سنت کا رتبہ دیا ہے، سنت کا مقام دیا ہے۔ جمعہ کے لیے غسل کرنا، عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے غسل کرنا سنت، عرفہ کے میدان میں حاضری کے لیے غسل کرنا، حج میں جو حاجی جاتے ہیں، احرام جب باندھتے ہیں، چاہے احرام عمرے کا ہو یا چاہے احرام حج کا ہو، تو احرام سے پہلے غسل کرنا، یہ چار غسل جو ہیں یہ سنن میں داخل ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنت قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کہ صاحب الکتاب نص علی السنیت، صاحب الکتاب سے مراد صاحب قدوری ہے۔ یہ عبارت جو ہے یہ قدوری کی چلی آ رہی ہے، تو اس لیے فرمایا صاحب الکتاب۔ الکتاب کا اطلاق جب ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں آپ، الکتاب فقہ حنفی میں جب الکتاب کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مراد قدوری ہے، اور الاصل کا اطلاق جب ہوتا ہے اصل، تو اس سے امام محمد کی کتاب المبسوط ہے۔ ہاکذا فی الاصل، فقہا حوالے دیتے ہیں کہ یہی اسی طرح کا مسئلہ اصل میں ہے، تو اصل سے مراد مبسوط مراد ہوا کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ ہاکذا فی الکتاب، تو کتاب سے پھر مراد قدوری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صاحب قدوری نے تو ان کو اس کے اوپر اس کی سنیت کی نص کر دی ہے کہ یہ چار قسم کے غسل جو ہیں یہ سنت ہے۔ وقیل هذه الاربعۃ مستحبۃ، اور ایک قول مذہب کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جو چار قسم کے غسل ہیں یہ مستحب ہیں، یعنی سنن سے نیچے جو درجہ ہے مستحب کا، کہ جس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا اور نہ کرنے والے پر کوئی عتاب یا کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک قول مذہب میں یہ ہے کہ یہ چار مستحب ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مذہب کے ناقل ہیں، مذہب حنفی کے، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو تدوین میں ڈالنے والے حضرت امام محمد ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے آپ کی، اس لیے فرماتے ہیں کہ وَسَمَّى مُحَمَّدٌ الْغُسْلَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَسَنًا فِي الْأَصْلِ۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے دن کے غسل کو حسن کہا ہے۔ حسن کہاں کہا ہے؟ فی الاصل، مبسوط میں۔ تو یہ اصل میں بتانا چاہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کا لفظ بولا ہے جمعے کے لیے، جمعے کے غسل کے لیے حسن۔ اب حسن کا لفظ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا عام لفظ ہے کہ سنت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، سنت بھی حسن ہے،
مستحب پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، مستحب بھی حسن ہے۔ تو حسن ایک کلی ہے جس کے نیچے یہ دونوں جزیات داخل ہیں، سنت غسل بھی اور مستحب غسل بھی، یہ دونوں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ ان دونوں کو محیط ہے، لیکن فقہا معنی کے اعتبار سے تو حسن کا لفظ دونوں کو محیط ہے، لیکن فقہا جب حسن کا لفظ کا اطلاق کرتے ہیں تو زیادہ تر، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فقہ کے قواعد جو ہیں یہ اکثری ہوتے ہیں، کلیات نہیں ہوتی یہاں پر، تو زیادہ تر اکثر و بیشتر حسن سے مراد وہ مستحب لیتے ہیں۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو انہوں نے نقل کیا ہے یہ اس قیل کی تائید کے لیے نقل کیا ہے کہ قیل میں جو یہ کہا گیا ہے، اس مذہب کے اندر جو یہ قول ہے کہ یہ 4 غسل مستحب ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا استحباب یقینی ہے۔ اور پھر بات بھی عقل بھی مانتی ہے اس کو کہ دیکھیں، جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حسن فرمایا تو حسن یہ اس کا ادنا درجہ جو ہے وہ استحباب کا ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ فرض ہے۔ فرض بھی حسن ہوتا ہے، حسن معنی اچھا، خوبصورت، تو فرض بھی حسن ہے، واجب بھی حسن ہے، سنت مؤکدہ بھی حسن ہے، سنن زوائد بھی حسن ہے، یعنی مستحبات سب حسن ہیں۔ تو جب ادنا درجہ پر حسن کا اطلاق ہوتا ہے تو اعلیٰ کے اوپر تو بدرجہ اولیٰ ہوتا ہے، یہ سب اس کے افراد ہیں۔ لیکن عموماً فقہ میں چونکہ احکام کے لیے الفاظ مختص ہیں، درجہ بتانے کے لیے، مرتبہ بتانے کے لیے الفاظ مختص ہیں، دلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت سے جو چیز ثابت ہے اس کو فرض کہتے ہیں، ظنی الدلالت یا ظنی الثبوت سے ثابت ہے اس کو واجب کہتے ہیں۔ ہاں، حضور کی احادیث سے ثابت ہے، ہاں، اور درجہ کم ہے اس سے، جس پر کوئی وعید نہیں ہے، حضور نے اس پر عمل کیا ہے، مواظبت فرمائی ہے، احیاناً ترک بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو مواظبت فرمائی، احیاناً ترک نہیں کیا، اور ترک پر کوئی وعید بھی نہیں ہے تو سنت مؤکدہ، سمجھائیے، اور مواظبت فرمائیے، احیاناً ترک بھی کر دیا ہے تو سنن میں داخل ہے، سنن زوائد میں، سمجھ میں آئیے۔ تو بہرحال یہ مراتب ہیں، سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے، ہر مرتبے کے لیے ایک لفظ فقہا نے وضع کر دیا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس لیے جب حسن کا اطلاق ہوتا ہے تو فقہا اس سے عموماً یقینی فرد مراد لیتے ہیں، اور یقینی فرد حسن کا کون سا ہے؟ ادنا فرد، جس سے کم کوئی نہیں ہو سکتا، وہ یقینی ہے۔ ادنا فرد تو یقینی ہوتا ہے نا، اس سے اگلے میں تو شکوک ہو سکتے ہیں، لیکن ادنا فرد کے اوپر کلی کا اطلاق تو یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے حسن کا جو لفظ ہے اس کا زیادہ تر اطلاق جو فقہا کرتے ہیں مستحب کے اوپر، تو حضرت امام محمد کے قول کو اس لیے انہوں نے نقل کیا کہ استحباب کا جو قول ہے اس کو گویا کہ صاحب کتاب جو ہیں وہ راجح قرار دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ غسل جو ہے یہ مستحب ہے۔ وقال مالک، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ غسل واجب ہے، واجبن، یہ غسل واجب ہے۔ یہ تو ہمارا اپنا مذہب تو یہ ہوا، آپ نے دیکھ لیا، 2 قول ہو گئے، سنت کے اور مستحب کے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے لیے جو غسل ہے یہ واجب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استدلال میں حدیث پیش کرتے ہیں، فرماتے دیکھیں حضور نے فرمایا کہ من اتی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے نماز کے آنے کے لیے ارادہ کرے، من اتی الجمعۃ، من اراد اتیان الجمعۃ، جو ارادہ کرے گا جمعے کی نماز کے لیے آنے کا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیغتسل، اس کو غسل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ من اتی الجمعۃ، اگر اس کو اپنے ظاہری معنی پر مراد کریں گے تو اس کا تو مطلب ہے آتا تو ماضی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے آ جائے تو فلیغتسل، پھر غسل کرے۔ آ جائے تو پھر غسل کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مجازی معنی مراد ہوتا ہے ایسے صیغوں میں، جیسے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم میں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو فاغسلوا وجوہکم، تو یہ تو اگر ظاہری معنی آپ لیتے ہیں تو وہ تو مراد نہیں ہے یہاں پر، اس پر وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تعمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا اردتم الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، اسی لیے من اتی الجمعۃ، جو جمعے کو آنے کا ارادہ کرے، فلیغتسل، تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فلیغتسل کا جو صیغہ ہے یہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو جب امر وجوب کے لیے ہے تو پتہ لگا کہ یہ جمعے کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ واجب۔ یہ حدیث ہے جو انہوں نے استدلال میں پیش کیا ہے۔ ولنا، ہماری دلیل، ہم کہتے ہیں قولہ علیہ السلام، حضور نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فہو افضل۔ حضور نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن جس نے وضو کیا، فبہا، فبہا، فبہا کے معنی یہ ہوتے ہیں، ایک تو اس کا ہے نا فبہا، ٹھیک ہے، ونعمت، اچھا ہے، عام معنی تو لوگ یہ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے۔ فبہا فبالسنت اخذا، فبہا فبالسنت اخذا، ونعمت ونعمت الخصلۃ ہذہ، پڑھا ہے آپ نے نعمہ کا کہ نعمہ افعال مدح میں سے ہے، اس کے لیے ایک فاعل چاہیے اور ایک مخصوص بالمدح چاہیے، تو نعمت الخصلۃ ہذہ، الخصلۃ اس کا فاعل ہے نعمت کے لیے، اور ہذہ اس کے لیے مخصوص بالمدح ہے۔ تو فبہا یعنی فبالسنت اخذا، جس نے وضو کیا، حضور نے فرمایا کہ اس نے سنت پر گویا کہ عمل کر لیا، فبالسنت اخذا، ونعمت ونعمت الخصلۃ ہذہ، اور یہ اچھی عادت ہے کہ سنت کے اوپر انسان عمل کرے، تو سنت پر عمل کرنا حضور نے کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ اچھی عادت ہے۔ آئیشوں میں وہ من اغتسل، اور جو جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس نے غسل کر لیا، من اغتسل، غسل کر لیا، تو پھر فہو افضل، تو وہ افضل ہے۔ اب دیکھیں کہ غسل کو افضل کہا، اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو افضل فرما دیا، واجب تو نہیں فرمایا۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں وجوب کا سلب اس حدیث سے ہو جاتا ہے کہ اگر غسل واجب ہوتا تو پھر وضو تو جائز ہی نہ ہوتا، وضو کی تو گنجائش نہیں رہی، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس لیے یہاں تو حدیث میں دو چیزیں فرمائی ہیں، من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، جو وضو کر کے آیا اس نے بھی سنت پر اخذ کیا، اور جو وضو کر کے آیا، غسل کر کے آیا،
وہ افضل ہے۔ تو یہاں وضو کے کو بھی سنت کہہ دیا تو پتہ لگا کہ اگر غسل واجب ہو، ضروری ہو، ہاں، تو پھر تو وضو کی گنجائش ہی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ پھر غسل کے اوپر افضل کا لفظ نہ بولا جائے، فہو واجب، سمجھ آئی؟ تو واجب کا اطلاق حضور نے نہیں فرمایا، افضل کہہ دیا تو پتہ لگا کہ یہ واجب نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو حدیث ہے یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے خلاف ہے۔ تو پتہ لگا کہ غسل جمعے کے دن کا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے یا زیادہ سے زیادہ سنت ہے۔ دو قول جو ہمارے مذہب میں ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث سے استدلال کیا کہ من اتی الجمعۃ فلیغتسل، تو لیغتسل کا امر جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ امر وجوب کے لیے ہے، تو اس امر سے استدلال کیا۔ ہم کہتے ہیں دیکھو امر جو ہے وہ ہمیشہ وجوب کے لیے تو نہیں آتا، ہمیشہ وجوب کے لیے تو نہیں آتا، بلکہ امر کبھی کبھی اباحت کے لیے بھی تو آتا ہے، محض جواز کے لیے بھی تو آتا ہے۔ جیسے قرآن عظیم میں آتا ہے کہ اذا حللتم فاصطادوا، جب تم احرام سے نکل جاؤ، حج ختم ہو جائے، عمرہ ختم ہو جائے، احرام سے نکل جاؤ، فاصطادوا تو شکار کرو، بری خشکی کے جانوروں کا شکار کرو۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ امر ہے کہ نہیں ہے فاصطادوا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ شکار کرنا واجب ہو گیا۔ ہر جگہ امر وجوب کے لیے نہیں آتا، محض اباحت کے لیے بھی آتا ہے، جواز کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ فاصطادوا جو ہے یہ جواز کے لیے ہے، کیونکہ حالت احرام میں بری جانوروں کا شکار حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو جب حالت احرام میں ممنوع تھا تو اللہ نے فرما دیا کہ جب تم اذا حللتم، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام سے فارغ ہو جاؤ، تو پہلے تو احرام کی حالت میں تھے تو تمہارے اوپر حرام تھا، اب فاصطادوا، اب مباح ہو گیا، اب جائز ہو گیا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ واجب ہو گیا۔ اس لیے فلیغتسل میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فلیغتسل کا امر ہے یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امر کس کے لیے ہے؟ استحباب کے لیے ہے۔ امر استحباب کے لیے بھی آتا ہے آیتوں میں، اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ بہذا یحمل ما رواہ، اسی پر حمل کی جائے گی وہ حدیث جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی روایت کی ہے، اس کا محمل بھی یہی ہے۔ وہ محمل کیا ہے؟ علی الاستحباب۔ ایک پہلے تو یہ مان لو تو حدیثیں دونوں جمع ہو جائیں گی، حدیثیں دونوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مستدل حدیث اور یہ ہم نے جو پیش کی ہے یہ دونوں حدیثیں جمع ہو جائیں گی، یہ توفیق ہے ان میں۔ اور اگر یہ توفیق نہیں مانتے ہو تو پھر ذرا ڈیٹیل ہے اس میں، پھر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ اصل میں مدینہ منورہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، مہاجرین صحابہ بھی آئے، تو یہ جو مسجد نبوی بنائی گئی، مسجد نبوی بنائی گئی کھجوروں کی ٹہنیوں کی، اور کھجوروں کے یہ جو تنے ہوتے ہیں درخت، یہ اور ٹہنیاں یہ استعمال کی گئیں، تو دیواریں سمجھو پردہ سا جھونپڑی سی بنا دی گئی ہے، اور چھت بھی ایسے ہی چھپر سا، جیسے وہ درخت کے شاخوں کا وہ ہوتا ہے چھپر، تو اسی طرح کا چھت بھی اسی طرح کی تھی۔ تو چھت نیچے بھی تھی، مسجد چھوٹی
چھت نیچی اور صحابہ کی تعداد زیادہ، ایک۔ دوسرا یہ کہ عرب ریگستان کی گرمی، تیسرا یہ کہ سب صحابہ اس دور میں عامل بالاجساد تھے، خود کسب کرتے تھے۔ انصار صحابہ جو ہیں وہ اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے، تو کھیتوں سے کام چھوڑ کر نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے آتے تھے مسجد میں۔ مہاجر صحابہ جو تھے وہ کچھ تجارت کرتے تھے اور کچھ وہ بھی مزدوری کرتے تھے، تو بدنی کسب کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ اب بدنی کسب کرنے والا جو ہے، ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ گرمی ہو تو پسینہ تو آ ہی جاتا ہے، اور پھر یہ کہ کبھی انسان کو وہ پسینے کی جو بدبو ہے وہ بھی انسان کے بدن سے جاتی ہے۔ تو جب جمعے کے دن ابتدائے ایام میں جب یہ مسجد بنی، تو ابتدا میں یہی ہوتا تھا کہ یہ صحابہ کرام اپنے کام کاج چھوڑ کے تو جمعے کے دن جمعے کی نماز میں مسجد میں آ جاتے تھے، پسینہ پسینہ ہوتے تھے۔ پھر کپڑے بھی وولن کپڑے پہنتے تھے، وہ بھی وول۔ یہ دوسرا، یہ جو آپ نفیس کپڑے پہنتے ہیں، یہ کپڑے کہاں تھے؟ کاٹن کے کپڑے تو تھے ہی نہیں، وول کے کپڑے تھے، وول یا وہ اونٹوں کا یا بھیڑوں کا، ہاں، تو اس وول سے وہ بناتے تھے، تو اوپر سے کپڑے بھی ہاں وولن، اور گرمی بھی عرب کی، کام کاج بھی کیا، پسینے پسینے ہوئے، نماز کے لیے آئے، مسجد کی چھت بھی نیچے، مسجد تنگ، لوگ جوق در جوق بالکل قریب قریب بیٹھ گئے، لوگوں کی اپنی گرمی بھی، نتیجہ یہ کہ مسجد میں پسینے کی ایک بدبو بن جاتی تھی۔ پسینے کی بدبوئی کی ایک گویا کہ ایک کیفیت بن جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں مسجد شریف میں تشریف لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدبوئی محسوس ہوئی، تو بدبوئی جو ہے، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بھئی من اکل من هذه الشجرۃ المنتنۃ فلا یقربن مسجدنا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا یہ جو پودا ہے نا بدبودار، یہ بدبودار پودا جو کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ بدبودار پودا، یہ تھوم یا پیاز یا یہ جو بدبو جاتی ہے، یا مولی، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ کھائے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اور اس کی علت کیا بتائی کہ فرشتوں کو بھی بدبوئی سے ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے۔ تو انسانوں کو تو پہنچتی ہے، لیکن فرشتوں کو بھی اس سے، اور مسجد میں جمعے کے دن تو فرشتے آتے ہیں، اور پھر حضور کی مسجد ہو تو وہاں تو آج کل بھی 70,000 فرشتے تو صبح شام حضور کے دربار میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، دن کے الگ اور رات کے الگ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تشریف فرماتے تو جبریل امین بھی وہی لے کر آتے تھے، تو حالت یہ تھی، اور ادھر یہ مسجد میں بدبو پھیلی ہوئی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ من اتل جمعۃ فلیغتسل،